اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوشامدید۔ ناظرین، سابق DGISPR میجر جنرل آصف غفور کی بات سچ نکلی۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف نئی جنگ کا آغاز کر دیا، اور وہ ہو گیا جس کی پیش گوئی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے سابق ڈائریکٹر جنرل آصف غفور نے آج سے 4 برس پہلے کی تھی۔ بھارت کی خطرناک سازش پر پاکستان کا ری ایکشن کیا ہوگا، اس پر ہم ویڈیو میں آگے چل کر بات کریں گے، جبکہ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت خطے میں کس طرح اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششیں کر رہا ہے، کیسے بھارت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی قسمت کے فیصلے کرے گا۔ یہ ساری تفصیلات ہم آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں آپ کو دینے کی کوشش کریں گے، تو ہلکا خیز حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو سال 2017 میں پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ کے اس وقت کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے ہائبرڈ وارفیئر کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کو اس وقت اور آئندہ ہائبرڈ اور سائبر محاذوں پر بھی خطرات ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کی بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے جس بات کی پیش گوئی 4 برس پہلے کر دی تھی، اس کا اعلان بھارت نے اب کر دیا ہے۔ ناظرین، حیرت انگیز طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان میں ہائبرڈ یا سائبر وارفیئر کی بات کی جائے تو ایک مخصوص حلقہ یہ کہتا ہے کہ ہماری فوج بلا ضرورت ایک ایسے خطرے سے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت سائبر وارفیئر کے لیے ڈیفنس سائبر ایجنسی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اپنی تینوں مسلح افواج میں سائبر وارفیئر کے الگ شعبے بھی قائم کر دیے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے اب تک کی جو سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ بھارت کی لوک سبھا میں وزیر دفاع اور وزارت دفاع کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ سائبر وارفیئر کے موضوع پر سوال جواب کا سیشن منعقد کیا گیا۔ بھارت میں خصوصی منشور کے ذریعے ڈیفنس سائبر ایجنسی اور آرمی، نیوی اور ایئر فورس میں علیحدہ سائبر گروپس قائم کیے گئے تھے تاکہ دفاعی افواج کے انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اثاثوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق سن 2018 میں بھارتی حکومت اور وزارت دفاع کی جانب سے دفاعی افواج کے سائبر شعبے کو وسعت دینے کے لیے ایک فریم ورک کی منظوری دی گئی۔ اس فریم ورک کے تحت ڈیفنس سائبر ایجنسی اور فوج بحریہ فضائیہ میں الگ الگ سائبر شعبے قائم کیے گئے تاکہ افواج کے انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا اثاثوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ لوک سبھا میں سائبر وارفیئر پر کیا بات کی گئی یہ تو فی الوقت منظر عام پر نہیں آ سکا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حال ہی میں سربیا میں پاکستانی ایمبیسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہوا۔ اس سے قبل نیشنل بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ ہیک کی گئی۔ ان کارروائیوں کے تانے بانے بھارت سے جا کر ملتے ہیں۔ بھارت اس جنگ کا آغاز کر چکا ہے جس کے حوالے سے ہمارے یہاں قومی سطح پر کوئی اتفاق رائے نہیں پایا جاتا، اور ہمارے سیاستدان اور سول سوسائٹی ابھی تک اس حوالے سے ڈینائل فیز میں ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہماری مسلح افواج کو اس خطرے کا پہلے ہی ادراک تھا، اور یقینی طور پر وہ اس کے تدارک کے لیے اقدامات بھی کر چکی ہوں گی۔ ناظرین، یہاں جو ایک اور اہم اور بڑی خبر آئی ہے وہ IMF سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ بھارتی نژاد گیتا گوپی ناتھ کو عالمی مالیاتی ادارے IMF کا ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر اول تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہ آئندہ برس کے آغاز میں جیوفری ایکاموتو کی سبکدوشی پر عہدے کا چارج سنبھالیں گی۔ گیتا گوپی ناتھ اس وقت IMF کے چیف اکانومسٹ کی حیثیت سے انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے جنوری 2022 میں ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنی تدریس ذمہ داریاں سنبھالنے واپس جانا تھا، تاہم اب انہوں نے IMF کے ساتھ بطور ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی نژاد گیتا گوپی ناتھ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اپنی نامزدگی کی خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے IMF کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر اول بننے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ فنڈز کا کام کبھی وبا کے دور سے زیادہ اہم نہیں رہا۔ رکن ممالک کو درپیش چیلنجز کے مقابلے میں مدد فراہم کرنے کے لیے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے کی منتظر ہوں۔ دوسری طرف IMF نے پاکستان میں ریاستی خزانے کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ حکومت پاکستان اب ریاستی خزانے سے کسی بھی قسم کے قرضے بغیر مناسب امن اور دستاویزات کے نہیں لے سکے گی۔ کاغذی کرنسی پرنٹ نہیں کر سکتے جیسا کہ ماضی میں ہو رہا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اب گورنر اسٹیٹ بینک باقر رضا کی کمان سنبھالنے والی ایک خاتون بھارتی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر گیتا گوپی ناتھ کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ بھارتی مفادات کے تحفظ کی ضامن ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔